جو کہ 80% قرض ہے وہ جو 71 سال میں پہلے لیا گیا تھا. تو یہ خان صاحب جو کہ اس ملک کو 80% سے زیادہ مقروض چھوڑ کے گئے ہیں، جنہوں نے بجٹ کے خسارے میں ریکارڈ کیا ہے، جنہوں نے انفلیشن میں مہنگائی میں ریکارڈ کیا ہے، جنہوں نے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کرپشن کے بھی ریکارڈ کیے ہیں. یہ بات بار بار کرتے تھے فواد چودھری صاحب کہ مفتاح اسماعیل کا بزنس بڑا اچھا ہو گیا ہے عمران خان کی حکومت میں. تو یہ شہادت تھی ان کے بقول کہ عمران خان کی حکومت بڑی اچھی چل رہی ہے. مفتاح اسماعیل کا سچی بات میں بتا رہا ہوں کہ 2017-18 میں جتنے پیسے ہم نے کمائے تھے میری کمپنی نے، وہ روپے کی ویلیو کے حساب سے دیکھا جائے تو اس سے زیادہ اب تک نہیں کمائے، لیکن اس کو چھوڑ دو. لیکن ان کو اصل اگزامپل تو دینا چاہیے تھا وہ فرات بازی کا، کہ جن نے کتنی ترقی کری، لیکن ان کا بزنس اب میرے خیال سے خراب ہو گیا. جو اتنا بڑا کام کر رہی تھی وہ پاکستان چھوڑ کے دبئی چلے گئیں. جو اتنا بڑا کام کر رہے تھے شہزاد اکبر صاحب اور اربوں کی جائیداد بنا لی، وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. جب عمران خان کی حکومت آئی تو ہم تو یہاں بیٹھے رہے، جیلیں بھی کاٹی ہیں، بیٹھے رہے. تو یہ عمران خان کے لوگ جا کیوں رہے ہیں؟ یہ ریاست مدینہ ان کا بنانا ہے تو ادھر بیٹھ کے بنائیں نا. دبئی میں بیٹھ کے کیوں بنا رہے ہیں؟ باہر جا کے کیوں بنا رہے ہیں؟ ادھر آ کے بنائیں نا ذرا سا. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ مغربی ممالک ان کے اوپر کوئی کارروائی ڈال رہے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں کنسپریسی کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سب مغربی ممالک کی طرف جا رہے ہیں. تو ذرا سی اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں میرے خیال سے. اور خان صاحب کو یہ بات اب ملک کو جواب دینی ہوگی کہ فرح گجر صاحبہ کے آرڈر پہ پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کیوں ہوتی تھی. خان صاحب کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ شہزاد اکبر کے کہنے پر کسی کے اوپر کیس بنتے تھے اور کسی کے اوپر کیس ختم ہو جاتے تھے. یہ کیوں ہوتا تھا کہ چکیوں بزدار صاحب کی حکومت میں ان چکیوں کو 10-10 ہزار ٹن ویٹ دیا ہو گیا تھا، ان چکیوں کو 10-10 ہزار ٹن گندم دیا گیا تھا، جن چکیوں کا 1 پیسے کا بجلی کا بل نہیں تھا، اور وہ پوری کی پوری اسمگل ہوئی گندم. یہ خان صاحب کو جواب دینا ہوگا کہ شہزاد اکبر کے کہنے پر ایف آئی اے جو ہے وہ کیسز ختم کر دیتی تھی ان شوگر ملوں کی اوپر جنہوں نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کرشنگ کری اور سیل ٹیکس نہیں بھرا. وہ باتیں آپ خان صاحب کو یہ بتانی ہوں گی. یہ بہت ساری تقاریر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بتائیں نا کہ اتنی مہنگائی چھوڑ کے کیوں گئے، یہ بھی بتائیں کہ اتنا کرپشن چھوڑ کے کیوں گئے. یہ کیوں کوئی جواب نہیں دیتا ہے. یہ بھی بتائیں نا کہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے ان کے مکانات کیوں بنائے. یہ بھی بتائیں نا کہ ان کے پورے نئے مکانات توڑ کے کیوں بنائے گئے. یہ بھی بتائیں نا کہ جہاں پہ 37 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں اس کو 108 کروڑ روپے کا چندہ کسی نے کیوں دیا، اور وہ 108 کروڑ روپے کا چندہ دیا اس کو کتنی مرتبہ آپ نے ای سی ایل سے ایگزیمشن دی ہے، اور اس کو آپ نے سپریم کورٹ میں کتنی مراد دلائی گئی ہیں. یہ بھی ساری باتیں بتائیں. تو یہ ساری باتیں اب انشاءاللہ تعالی نکلیں گی. خان صاحب جتنی بھی فرار کوشش کریں یہ باتیں تو اب ہوں گی. جو ملک کا یہ حال چھوڑ کے گئے ہیں، پیٹرول کے اندر یہ نقصان کر رہے ہیں، ڈیزل میں یہ نقصان کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کو انہوں نے کہا ہے، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا انہوں نے آئی ایم ایف کو کہا ہے. آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ ہم نقصان نہیں کریں گے ڈیزل پہ. ڈیزل پہ آپ اس وقت 70 روپے نقصان کر رہے ہیں 1 لیٹر پہ، لیکن آئی ایم ایف کو یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم نہ صرف نقصان نہیں کریں گے بلکہ اس کے اوپر 30 روپے کی لیوی لگائیں گے اور 17% سیل ٹیکس لگائیں گے. جس کا مطلب ہے کہ تقریباً یہاں سے آئی ایم ایف کو بقول پی ٹی آئی کے جو وعدے کرے ہوئے، اور یہ دستاویزات ہیں اس کی، جو پی ٹی آئی نے وعدے کریں معاہدے کریں اس کے حساب سے یہاں سے ڈیزل کو 150 روپیہ مہنگا ہونا چاہیے. جو آج 145 روپے کا ہے اس کو 295 روپے کا ہونا چاہیے. یہ وعدہ وحید خان صاحب کر کے گئے ہیں. یہ نہیں بتاتے قوم کو کہ یہ کون سا وعدہ کر کے گئے ہیں. جو شہباز شریف نے رجسٹ کرا ہے اور رجسٹ کرے گا انشاءاللہ. انہوں نے وعدہ کیا آئی ایم ایف سے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں یہاں سے 30 روپے نقصان ختم کریں گے، پھر 30 روپے لیوی لگائیں گے اور اس کے اوپر 17% ٹیکس لگائیں گے، تقریباً 90 روپے بڑھائیں گے. یہ بھی شہباز شریف نے رجسٹ کیا ہے اور انشاءاللہ رجسٹ کریں گے. نقصان کی اور بات ہے، لیکن انہوں نے نہ صرف نقصان کرا وعدہ اپنی حکومت بچانے کے لیے، لیکن ان کو جا کے وعدہ کیا، ان کو جا کے معاہدہ کیا کہ ہم اس کے اوپر 30 روپے ٹیکس لگائیں گے اور 17% سیل ٹیکس لگائیں گے. یہاں کوئی اور بات کرتے ہیں، وہاں کوئی اور بات کرتے ہیں، دوغلی زبان میں بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد اب پاکستان بھر میں جا رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ خان صاحب آپ نے کتنے نئے بجلی گھر لگائے. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ 7,500 میگا واٹ بجلی بند تھی پاکستان بھر میں؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ 5,500 میگا واٹ بجلی اس لیے بند تھی کہ ان کے پاس ایندھن نہیں تھا، ان کے پاس فرنس آئل نہیں تھا یا گیس نہیں تھی؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ 2,000 میگا واٹ اس لیے بند تھا نئے پلانٹس کا کہ جن کے اوپر آپ نے مینٹیننس نہیں کروائی، جن کے اوپر آپ کے پاس پرزے نہیں تھے، کیونکہ آپ نے ان کو وقت پہ پیسے فراہم نہیں کرے، آپ نے ان کی وقت پہ اسکیجولنگ نہیں کری.
کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ جب سے شہباز شریف آئیں اور خرم دستگیر نے آتے ہی چند دنوں کے اندر اللہ کی مہربانی سے عید پہ لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ جب آدمی کرنا چاہتا ہے تو یہ کر سکتا ہے، لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے پورے پاکستان کے اندر آپ نے 6-6 8-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ چھوڑ کے گئے ہیں، اس پاکستان میں جہاں پہ محمد نواز شریف نے پاکستان بھر میں پلانٹس لگا دیے تھے بجلی کے، اور کوئی پلانٹس میں کمی نہیں تھی بجلی بنانے کے، پاکستان کے پاس صلاحیت تھی۔ یہ نالائکی کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے انہوں نے پلانٹ 7,500 میگا واٹ بند رکھے تھے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، اور آج لوڈ شیڈنگ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ختم کریں، اور عید کی چھٹیوں میں ختم کی ہے۔ اس کے بعد خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم مہنگی بجلی لگا کے گئے تھے۔ تو بھائی آپ بتا دو دنیا میں کہ اس سے سستے پاور پلانٹس کون سے لگے ہیں؟ آپ کے پاس تو 4 سال تھے نا، آپ کے پاس تو حکومت کی ہر فائل تھی، وہ ذرا دیکھ لیتے۔ آپ ہم کو بتائیں، وہ تو کوئی بھی آپ کے پاس فائل میں نظر نہیں آیا کہ ایک پلانٹ بھی سستا لگ سکتا تھا۔ باتیں بڑی کرتے ہیں۔ چین کے پاس آپ نے کوئی 290 ارب روپے چین کی کمپنیوں کو آپ نے نہیں دیے، آئی پی پیز میں 290 ارب روپے ان کے لے کے بیٹھ گئے، آپ نے سی پیک کو رکوا دیا۔ یہ پتہ نہیں عجیب امریکن کنسپریسی کر رہے ہیں کہ امریکی کنسپریسی کر کے وہ پارٹی آئی ہے جو کہ چین کے ساتھ جو ہے وہ ہماری سی پیک کو بحال کرے گی، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بحال کرے گی، جو چین کے ساتھ بہتر تعلقات کرے گی۔ تو آج جو شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں دنیا کے ممالک میں دورہ کرنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی ہے وہاں پہ، اور اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ سعودی عرب کے شاہ نے بہت زیادہ عزت دی ہم کو، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پہ خصوصی کرم بھی ہوا کہ روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے کھولا گیا، اس کے اندر بھی حاضری دینے کی اجازت ملی، اور کعبۃ اللہ بھی ہمارے لیے کھولا گیا، اور اس سے بڑی سعادت کسی مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اور عمرے کی سعادت ہوئی، اور مسجد نبوی کے اندر جس کے جانے کے لیے لوگ زندگی بھر پیسے جمع کرتے ہیں اور مسجد نبوی جاتے ہیں، مسجد نبوی میں ان کے لوگوں نے آ کر منظم طریقے سے گالیاں دی گئیں۔ میری چھوٹی بہن مریم کو گالیاں دی گئیں، نازیبا استعمال کے الفاظ استعمال کری گئی، شاہزین بگٹی صاحب کے بال کھینچے گئے، ان کو مارنے کی کوشش کری گئی۔ یہ تعلیم دی ہے آپ نے اپنے لوگوں کو۔ وہ لندن سے آئے تھے یہ کرنے کے لیے، اور پھر ایک دن پہلے بھاگ گئے کہ پکڑ نہ لے ان کو، اور پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کوئی بول رہا ہے 1600 لوگ پکڑے گئے، کوئی بول رہا ہے کتنے لوگ پکڑے گئے۔ تو خدا خوفی کرو یار، اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کے یہ حرکت کرتے ہو تو پھر اس سے زیادہ مقدس مقام اور کیا ہے؟ مجھے بتائیں اس سے زیادہ مقدس لیکن عزت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ روضہ پاک کا دروازہ کھلوایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کعبے کا دروازہ کھلوایا، اور اس کے بعد بڑے اچھے مذاکرات ہوئے۔ شہباز شریف صاحب وہاں سے چلے گئے، لیکن مجھے انہوں نے حکم دیا کہ میں ایک دن اور رک جاؤں، اور جب میں ایک دن اور رکا تو میری ملاقات، میں ریاض چلا گیا تھا، اور ریاض میں میری پھر ملاقات ہوئی ان کے وزیر خزانہ سے، اور ہم نے جو ٹیکنیکل لیول ڈسکشنز تھیں پاکستان کے بارے میں اس پہ شروع کر دی، اس کا آغاز کر دیا، جس کے اندر ہم نے ان سے گزارش کری ہے کہ جو پیسے ان کے ڈیو تھے وہ پیسے اس کو جو اس سال ہمیں کو واپس کرنے تھے اس کو اس سال واپس نہ مانگیں۔ انہوں نے اس پہ فیوریبل امپریشن دیا ہے مجھے، اور مجھے یقین ہے کہ کچھ دنوں میں وہ چیز ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم نے ان سے کہا ہے کہ کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اس کی لمٹ کے اندر اضافہ کر دیں، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ آئے گا۔ اور دیگر کچھ چیزیں جو سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں نے کہیں بھی نہیں تھی، انہوں نے خود بھی ایک آدھ چیز آفر کری ہے جو میں نے نہیں کہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت رکھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں کچھ جلد از بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کچھ دنوں میں IMF کا ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہم سب چیزیں اکٹھی انشاءاللہ اناؤنس کریں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل عید کے دن شہباز صاحب جب وہاں سے نکلے مکہ شریف سے، تو راستے میں وہ رک گئے تھے ابو ظبی، اور وہاں پہ شیخ محمد بن زائد سے ملاقات ہوئی جو ان کے ولی عہد ہیں، اور انہوں نے بڑی عزت دی اور بہت ہی اچھا ان کو ویلکم کیا، اور شہباز صاحب کے ریکویسٹ پہ انہوں نے کہا کہ فوراً ڈیلیگیشن بھیجیں، تو انہوں نے ان کی باسیز اور ہماری عید کے دن بھیج دیا۔ تو کل بھی ہم لاہور گئے تھے، مجھے بھی شہباز صاحب نے لاہور بلایا تھا، اور ہم نے میٹنگ کری ان سے، اور مزید پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی بات ہوئی، دیگر مدد کی بات ہوئی۔ تو میں ولی عہد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے ڈیلیگیشن کا جو یہاں پہ تشریف لائے تھے، وہ کل کے ان سے میٹنگ ہوئی ہے، تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بڑا فیوریبل رسپانس مل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے ممالک سے بھی فیوریبل رسپانس ملے گا، لیکن پاکستان اسی وقت ترقی کرے گا جب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے رہیں گے۔ اگر آپ کبھی IMF سے، کبھی دیگر دوست ممالک سے پیسے لے کر آئیں گے
تو جس طرح ہمارے گھر نہیں چل سکتے دوستوں کی مدد پہ اچھی طرح، اس طرح ہمارا ملک بھی نہیں چل سکتا. ہم کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، اور ہمارے پیر پہ جب کھڑے ہوں گے جب یہاں پر ملازمتیں ہوں گی، یہاں پہ روزگار ہوگا. قوم بنتی ہے خاندانوں سے، خاندان بنتے ہیں ملازمتوں سے، خاندان بنتے ہیں انکم سے. گھر میں کماؤ آدمی ہونے چاہیے، عورتیں ہونے چاہیے، گھر کے اندر روزگار مہیا ہونا چاہیے، تو ہر چیز صحیح ہو جاتی ہے. مہنگائی بھی قابو ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس روزگار ہو اور اگر آپ کی بڑھتی ہوئی آمدن ہو. تو سب سے آبجیکٹو بڑا شہباز شریف صاحب کا وہ ہے کہ روزگار پاکستان میں مہیا کریں اور مہنگائی کے خلاف جہاد کریں. اور میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی یہ بات کہ چینی بھی آج سستی کر دی ہے شہباز شریف نے، اور پاکستان میں 2019 کے بعد سب سے سستی چینی ہے. اب مجھے ایک بات یہ سمجھائیے کہ 2013 سے لے کر 2018 تک جب تک نواز شریف کی حکومت تھی، مسلم لیگ کی حکومت تھی، ہم نے 55 روپے پہ شروع کری تھی چینی، ہم 53 روپے چھوڑ کے گئے تھے. چینی اسی بینڈ میں چل رہی تھی، کبھی 58 ہو جائے، کبھی 53 ہو جائے، کبھی 48 ہو جائے. ہم 55 سے شروع کر کے 53 پہ چھوڑ کے گئے. ہمارے جاتے ہی 3 مہینے بعد 70 کی ہو گئی، پھر 80 کی ہو گئی، پھر 110 کی ہو گئی. تو یہ کیا اتفاق ہے کہ عمران خان گیا اور چینی سستی ہو گئی؟ آپ نے یہ بات نوٹ کریں کہ 4 سال تک عمران خان بیٹھے رہے اور چینی مہنگی رہی، اور عمران خان گئے اور چینی سستی ہو گئی. یہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اتفاق ہے تو پھر اتفاق ہے، تو بڑا حسین اتفاق ہے. لیکن جو کچھ ذات لوگ جانتے ہیں، آپ تو جید صحافی ہیں، کہ اتنا اتفاق نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ گندم آج یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن 70 روپے کا بیچ رہا ہے، 800 روپے کا بیچ رہا ہے 20 کلو، 400 روپے کا 10 کلو. وہ کیسے بیچ پا رہا ہے جبکہ یہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن پہلے نہیں بیچ پا رہا تھا؟ گھی پہ 200 روپے کی ہم کس طرح ڈسکاؤنٹ دے پا رہے ہیں؟ یہ عوام کا دل میں درد ہوتا ہے. یہ 22% جو یو ایف جی کرتے ہیں اناکاؤنٹڈ فار گیس، اس کا مطلب ہے کہ 22% گیس ان کو پتہ ہی نہیں ہے کدھر چلے گئی، ہوا میں اڑ گئی. یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں درد نہیں ہے لوگوں کے پیسوں کا، ان کے دل میں درد نہیں ہے لوگوں کو کیا گزر رہی ہے جب 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور یہ کچھ دنوں میں شہباز شریف نے آتے ساتھ ہی ختم کر دی، اور انشاءاللہ تعالی ہم پورا مقابلہ کریں گے. مجھے پتہ ہے کہ اس وقت جو ذمہ داری میاں نواز شریف نے اور میاں شہباز شریف نے مجھ پہ سونپی ہے، وہ ایک مشکل وقت پہ ہے. پاکستان کے اندر گھمبیر معاشی مشکلات ہیں، اور جس نہج پہ پاکستان کو لے کر آ گئے ادھر مسائل بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس روم آف منیور بہت کم ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کی دعاؤں سے، بہنوں کی دعاؤں سے، ہماری ماؤں کی دعاؤں سے، اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ رہ کر دن رات محنت کریں گے، سنسیئرلی محنت کریں گے، اور آپ کو نظر آئے گی یہ محنت. انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی. وہ جو کہتے تھے نا خان صاحب کہ انہوں نے چوریاں کری ہیں، تو اگر ہم نے خدا نہ خواستہ کیا ہوتا تو پھر بہت اچھا ہو جاتا نا پچھلے پاکستان میں 4 سال. ہم آپ کو اچھا کر کے دکھائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں میں آپ کو پتہ چلے گی کہ معیشت کی سمت بہتر ہو گئی ہے، مہنگائی کم کی طرف جا رہی ہے، روزگار بڑھتے کی طرف جا رہا ہے، اور بجلی بھی انشاءاللہ وافر ملے گی. بہت شکریہ. جی نیا گورنر کون آ رہا، اور دوسرا عمران حکومت نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا جو آئی ایم ایف سے، اسٹیٹ بینک کی طرح آپ کہتے تھے کہ خود مختاری ختم کرتی ہے، تو اس کو خود مختاری کر دی ہے. کریں گے یا نہیں؟ جی، گورنر اسٹیٹ بینک صاحب سے کل میری شام میں بات ہوئی ہے. میں جب لاہور سے کراچی پہنچا ہوں شام میں، تو میں جہاز اترتے ہی میں نے سب سے پہلے گورنر صاحب کو فون کیا تھا، اور گورنر صاحب کو حکومت کا یہ فیصلہ کا سے باور کروایا کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی. اور میں نے پھر اس کے بعد ٹویٹ میں گورنر صاحب کی شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے پاکستان کی 3 سال خدمت کی ہے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں ان کو وش کرتا ہوں بیسٹ آف لک، کہ وہ اللہ چاہے اللہ ان کو بہتر مستقبل دے. میرے پاکستانی بھائی ہیں، میرا کوئی اس میں ان کے خدا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک حکومتی فیصلہ تھا ہمارا جو ہم نے اس سے ہٹایا ہے. اس وقت قانون کے مطابق اگر آپ حکومت یا تو دوسرا گورنر کل لگا دیتے یا آج لگا دیتے، وہ ہم نے نہیں کیا ہے، کل بھی نہیں کریں گے، آئندہ والے کل میں بھی نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ قانون کے مطابق جو سینئر موسٹ ڈپٹی گورنر ہیں مرتضیٰ سید صاحب، وہ آٹومیٹکلی ایکٹنگ گورنر بن جائیں گے. تو وہ گورنر ہیں، ان سے بھی وہ کل میں نے اس بارے میں ٹویٹ اس لیے نہیں کیا کہ میری مرتضیٰ صاحب سے بات نہیں ہو سکی تھی، وہ دبئی میں تھے. جب میری آج صبح ان سے بات ہو گئی اور ان سے بات ہو گئی اور حامی ہو گئی، تو پھر میں نے وہ بھی ٹویٹ کر دی ہے عوام کی خدمت میں کہ وہ اب سے گورنر رہیں گے. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ کیا ہم آئی ایم ایف کی خود مختاری کا لا، اسٹیٹ بینک کی لا کریں گے؟ تو ہم ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے جس سے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کم ہو. جی آپ اس کی بڑی مدد سرائی کر رہے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی. ان کی ہی پالیسی تھی کہ روپے کو ڈیپریشیٹ کیا، جس سے مہنگائی ہوئی، اور انہوں نے شرح سود بڑھائی جس سے اور جو ہے معیشت روی کا شکار ہو گئے. آپ بھی کہہ رہے تھے
मनी लेकर आए हैं और 100 अरब रुपए का कौमी खजाने को नुकसान हुआ है, आज आप उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ये क्या वजह है? और दूसरी बात ये है कि अब IMF के ही एक गए हैं और IMF के पहले से ही जो मुर्तज़ा सईद साहब हैं वो IMF के आ गए हैं, तो ये आपकी पॉलिसी में तजाद क्यों? जी, मेरी पॉलिसी में कोई तजाद नहीं है। मैं फिर से ही गुजारिश करता हूँ कि मैं गवर्नर साहब रज़ा बाकर साहब के लिए नेक ख्वाहिशें दिल में रखता हूँ। अल्लाह ताला उनको अच्छा कोई करियर दे, मैं उसमें कहाँ मना करता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर हम मतलब किसी को फांसी की सज़ा दो, उसके ऊपर 250 रुपये जुर्म लगाना भी ज़रूरी है। किसी को आप उसकी नौकरी एक्सटेंड नहीं कर रहे, फिर उसको ट्वीट पे क्या बुरा भला कहूँगा। मतलब ये कौन सी सियासत है? ये भाई ये इमरान खान की पार्टी नहीं है, ये नवाज़ शरीफ की पार्टी है। वो एक आदमी ने पाकिस्तान आके काम किया 3 साल, आपने उसको एक्सटेंड नहीं किया, उसको आप ट्वीट पे गालियाँ देंगे क्या? मतलब ये कौन सी मतलब ये एक तो नवाज शरीफ की पार्टी है और एक मेरे वालिदैन की भी कुछ तरबियत है और मैं भी बच्चों को अपने तरबियत देता हूँ और हम सब ये बच्चों को अपने तरबियत देते हैं कि गाली गलौज की सियासत तो नहीं होनी चाहिए ना। वो तो जाहिर है कि आप ये देख रहे हैं, आप किसी को एक आदमी को आप जब एक्सटेंशन नहीं दे रहे तो अब उसके बारे में क्यों बात करनी। अच्छा, दूसरी बात है, दूसरी गुजारिश ये है जी, पहली जो आपने बात करी थी वो तो उसमें शायद कोई हकाइक इतने में सही नहीं थे। पिछली हुकूमत ने भी डायरेक्ट इंटरवेंशन की है 2 किस्म की। एक तो डॉलर उन्होंने मार्केट में बेचे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो जो डॉलर मार्केट में बेचते हैं वो हलाल थे, जो हमने डॉलर मार्केट में बेचे हैं वो हराम थे, तो उन्होंने भी इंटरवेंशन की है। दूसरी बात ये कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाते हैं वो भी आप इंटरवेंशन ही कर रहे होते हैं मार्केट में, कि जब आपको रुपए की वैल्यू बढ़ानी होती है तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं ताकि डॉलर जो है लोग बुनवा के अपने रुपए के अंदर इन्वेस्ट करें। दुनिया का हर बैंक, अमेरिका का बैंक लेकर चीन का बैंक लेकर दुनिया का हर बैंक ये इंटरवीन करता है अपनी करेंसी मार्केट्स के अंदर। ये कोई गुनाह नहीं है। ये 4 साल पहले जो PTI के लोग जिनको कोई मईशत की समझ नहीं थी, लेकिन बस मुस्लिम लीग नून इनको बुरे लगती थी और इमरान खान उनको बस हर दौर में नहीं लगता था, तो उन्होंने ये बातें शुरू कर दी। स्टेट बैंक के पास ये तमाम टूल्स मौजूद हैं, इंटरेस्ट रेट भी मौजूद है, करेंसी का डायरेक्ट इंटरवेंशन भी मौजूद है। स्टेट बैंक वो अपनी पॉलिसी करेगा और हम उसकी ऑटोनॉमी में मानते हैं। जो स्टेट बैंक के अंदर 1 महीने बाद शख्स लगाएंगे या मुर्तज़ा साहब को अगर देते हैं मिसाल के तौर पर एक्सटेंशन या जो भी और लगाएंगे, हम उसको इंडिपेंडेंट छोड़ेंगे। लेकिन इंशाल्लाह आप देखिएगा कि काबिल अच्छा आदमी या खातून लगाएंगे जो आपको लगेगा कि जिससे फ़र्क पड़ा है। जी, ये अभी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, इसके बाद इसका शलवार के इसको एक मिनट इसके बाद जी इस तो जवाब दे देता हूँ जी। जी अच्छा देखें, पहले ये कामयाब जवाब वाली बात कर लूँ कि भाई कोई अगर एक आध कोई चीज़ वो अच्छी करके गए हैं और ज़रूर करी होगी एक आध अच्छी चीज़, ठीक है, हम तमाम उन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, कोई ऐसा वो नहीं है। मैंने बार बार ये कहा है कि जो एग्रीमेंट इमरान खान ने किए हैं, सॉवरन एग्रीमेंट, वो बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के किए हैं, फ़र्द वाहिद की हैसियत से नहीं करे। वो तमाम एग्रीमेंट हम सॉवरन एग्रीमेंट्स हैं, उसको हम बिल्कुल उसको ऑनर करेंगे और वो हम उसके पीछे खड़े हैं। वो इमरान खान ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात करते थे, हम ऐसी बात नहीं करेंगे। जिसको मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट की एमनेस्टी दी है और जिसने फ़ायदा उठाया, जिसकी हम फाइल थोड़ी खोलेंगे, मतलब तो हुकूमत की ज़बान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसकी बात आप फिक्र ना करें। जो आपका सवाल था, देखिए ये बेल आउट नहीं है। IMF से एक पैकेज इमरान खान की हुकूमत ने $6 अरब का हुआ था, जिसमें $3 अरब इनको मिले 2-2.5 साल में, जिसमें पाकिस्तान में जो भी इन्होंने जो भी तकालीफ करी, बेल्ट टाइटनिंग करी। उसके बाद जब इन्होंने ये एमनेस्टी दी अपने बिजनेसमैन दोस्तों को एक और दीगर जो पेट्रोल सस्ता किया और बिजली सस्ती कर दी और कहा कि जितने का भी महंगा पेट्रोल हो जाए हम सस्ता बेचेंगे, तो IMF ने फिर वो ख़त्म कर दिया प्रोग्राम, उसको स्टॉल कर दिया, बेसिकली ख़त्म, सस्पेंड कर दिया प्रोग्राम। हमने जो कोशिश करी और जो अल्लाह ताला ने हमको इज़्ज़त भी दी है इस पर कि हमने IMF से वो प्रोग्राम बहाल करा। IMF की टीम इधर आएगी और इंशाअल्लाह ताला हम बैठ के बात करेंगे और फिर उसके बाद हम कोई भी रास्ता निकालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला। और मैंने तो IMF को ये भी कहा है
کہ آپ یہ 3 بلین کے علاوہ 2 بلین اس پیکیج میں اور ڈالیں اور 1 سال تک اور پروگرام لیں. جو سپٹمبر میں ختم ہونے والا ہے وہ اگلے جون یا سپٹمبر تک لے کے چلیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئی ایم ایف سے بات کریں گے. یہ پاکستان کے ایس ڈی آر کے حساب سے ایک حق ہے آئی ایم ایف سے یہ لون لینے کا. ہم ان سے نیگوشیٹ کریں گے. میں ایک منٹ آپ سب آؤں گا اس پہ. جی جی شہر میں آپ بیٹھے تھے جی وہاں پر تو عمران خان صاحب کے دوست کی کمپنی کے الیکٹرک جی. اور شاید آپ کی اتنی بات بھی نہیں مانتے. پھر یہ چینل بھی سامنے آیا کہ ایس ایس ڈی سی کے جو نے 90-100 ارب روپے دینے وہ خان صاحب نے رکوا دیے تھے. ہاں تو کیا آپ موقع نہیں ہے کہ الیکٹرک سے پیسے لے جائیں گے؟ آپ کو بھی ضرورت ہے اور کہ الیکٹرک کو کس طرح ڈیل کریں گے؟ بھائی دیکھیں میں کوئی عمران خان کا فنڈر ہو یا ڈونر ہو یا اے ٹی ایم ہو, اور اللہ کی مہربانی سے عمران خان کے اے ٹی ایموں میں کمی نہیں ہے, اس کے خلاف ہم کوئی حرکت نہیں کریں گے. ہم کسی سے بدلہ لینے یا کچھ قسم کی سیاست کرنے نہیں آئے, ورنہ ہمیں اور پی ٹی آئی میں فرق ہی کیا رہ گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ پیٹی سیاست ہماری نہیں ہے. لیکن کے الیکٹرک کا جو بھی قرض ہوگا ایس ایس ڈی سی کی طرف سے, وہ کے الیکٹرک سے پیسے لیں گے بلا خوف و خطر, بلا کوئی فیور کے. جو اگر آپ کے گھر پہ ایس ایس ڈی سی گیس دیتی ہے, اگر آپ بل نہ دیں 2 مہینے دیکھو کیا ہوتا ہے, تو وہ بھی ہوگا. مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ الیکٹرک کے اگر ہم گیس کاٹتے ہیں تو لوگوں سفر کرتے ہیں, تو کوئی اس کا راستہ نکال لیں گے. دیکھیں ہم 13 میں بھی آئے تھے تو ہم نے راستہ نکالا تھا. کوئی جب نیتیں صاف ہوں تو راستے نکل ہی آتے ہیں. لیکن اگر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نکل آئیں گے. جی بھائی, ان کے بعد. جی اچھا, 3 بڑے جلسے خان صاحب کر چکے ہیں اور آپ نے کہا کہ اسلام آباد میں 20 لاکھ لوگ لے کے جائیں گے. جی تو پہلے بھی کنٹینر میں انہوں نے کیا اور آپ کے سامنے تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں, ان کی یہ دھرنے, ان کی یہ یہ آپ کے کام میں رکاوٹ لائیں گے؟ دیکھیے جلسے اتنے بڑے تھے کہ کبھی کبھی انہوں نے ایک تصویر سچ مچ انہوں نے سیٹلائٹ کی کھینچی ہوئی تصویر لگائی تھی پوری دنیا کی, جس میں ساری بتیاں لگ رہی تھیں. جھوٹی تصویریں لگائی تھیں. لیکن ٹھیک ہے, جلسے انہوں نے کیے 3. میرے نہیں خیال ہے کہ بہت بڑے تھے, لیکن جلسے کیے. پچھلے دھرنے میں کسی دن بھی ایسا نہیں تھا کہ 6000 سے زیادہ لوگ ہوں. 4000 لوگ بھی تھے اور 400 لوگ بھی تھے. یہ کامران شاہد صاحب فرما چکے ہیں کہ جب 400 لوگوں کا جلسہ تھا وہ بھی ہم نہیں دکھاتے تھے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو کنٹینر پہ دکھایا جاتا تھا, پبلک نہیں دکھائی جاتی تھی. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی پشت پہ کون کھڑے تھے. طاہر القادری صاحب نے اس بار ان کو منع کر دیا ہے, اور دیگر لوگوں سے انہوں نے پوچھا ہے, ان کو منع کر دیا ہے. اور عمران خان کی پشت پہ بہت کھڑے تھے. میں ذرا دیکھتا ہوں نا, عمران خان کرے تو صحیح 2 دن کو دھرنا کرے ذرا گرمی کے اندر اسلام آباد میں 31 مئی کو. میں دیکھتا ہوں کتنے پگھل جائیں گے, یہ دیکھتے ہیں. جی میں آتا ہوں. جی لیبر کی تنخواہ کا 100% اطلاق ہوگا, اور 100% اطلاق ہونا چاہیے. اور جس نے نہیں کیا ہم اس کو اوپر اطلاق کروائیں گے, اور انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں گے کہ فور کروائیں گے. اور میں اب بھی آپ کے توسط سے یہ کہہ دیتا ہوں کمپنیز کو کہ 25,000 روپیہ اس وقت منیمم ویج ہے پاکستان میں. اگر آپ اپنے تنخواہ لیبر کو 25,000 سے کم تنخواہ دے رہے ہیں تو پھر آپ تیار ہو جائیں, آپ کے خلاف کانسیکوینسز ہوں گے. جی اچھا, یہ بتائیے گا کہ ابھی مسجد نبی کا واقعہ ہوا, اس میں لوگ بھی گرفتار ہوئے. پہلی دفعہ یہ C-95 جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے. اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ شیخ رشید کہہ رہا مجھے گرفتار نہیں کرنا, اگر مجھے گرفتار کیا تو میں بڑا بچال لاؤں گا. کیا کہتے ہیں, کیا مطلب C-95 استعمال کیا, میں سمجھا نہیں. 95 توہین مذہب, او 290 توہین رسالت. نہیں دیکھیں ایک منٹ, میں دو تین گزارشات کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے سنا ہے کہ یہ خدا نخواستہ توہین رسالت کے اوپر 295C جو ہے وہ توہین رسالت نہیں ہے, وہ مذہبی مقامات کی توہین کے اوپر وہ ہے. اور کسی نے میرے خیال سے پرائیویٹ سٹیزن نے یہ ریکویسٹ کری ہے, حکومت نے یہ نہیں کری ہے. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں, میں سچ سمجھتا ہوں, یہ ہماری حکومت ہے اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. جو بھی فیصلہ یہ کرتے ہیں کثرت رائے سے فیصلہ کرتے ہیں, جو بھی وزیر اعظم سے فیصلہ فرماتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو اس راہ پہ نہیں جانا چاہیے جہاں پہ مذہب کا کوئی بھی استعمال ہو, کیونکہ یہ غلط چیز ہے. جہاں تک میں نے امریکہ میں بات کری تھی, اور میں اس بات پہ کھڑا ہوں کہ عمران خان کا استعمال کرنا قرآنی آیت کا بالکل غلط تھا, بالکل غیر مناسب تھا. نہ اس کو اپنے آپ کو معروف کہنا چاہیے, نہ ہم کو منکر کہنا چاہیے, نہ ہم کو اپنے آپ کو معروف کہہ کے کسی کو منکر کہنا چاہیے. یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور اس دن کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا آپ اس طرح جائیں, اس قسم کی باتیں جو ہے اللہ معاف کرے, یہ انسان کو زیب نہیں دیتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو شیرین مزاری صاحبہ جو جھوٹ بولتی ہیں اور جو کثرت سے جھوٹ بولتی ہیں وہ, اور جو الٹا انہوں نے میرے خلاف کوئی الزام لگائے کہ خدا نخواستہ میں نے کوئی قرآن مجید فرقان الحمید کی بے ادبی کری ہے, ان کو شرم آنی چاہیے.
تو میں اس پہ اور کچھ نہیں بول سکتا ہوں. کیا شیخ رشید جیسے سیاستدان پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کی ایک بد نصیبی یہ ہے کہ اس کے جیسے دوغلے جھوٹے سیاستدان آج بھی ہیں. اچھا مرزا صاحب آپ کی حکومت پر الزام ہے کہ آپ کی حکومت امپورٹڈ حکومت ہے، جبکہ جو امپورٹڈ مشیر تھے وہ تو سارے واپس جانا شروع ہو گئے. آج شیخ مزاری صاحبہ نے اقوام متحدہ سے بھی رجوع کر لیا آپ لوگوں کے خلاف، آپ کیا مقدمات بنا رہے ہیں. پہلے بھی کراچی کے جماعت میں ایسا کر. دوسرا یہ بتائیے گا کہ پیٹرول کی قیمت کب تک برقرار رہے گی تاکہ عوام کو کتنا برداشت کریں گے 200 ارب کی؟ اب میں نے شیرین مزاری صاحب کے بارے میں بھی بات کر لی ہے، اور اگر پیٹرول پہ جواب دینا ہوتا تو پہلے دے چکا ہوتا. جی ہاں اونچی آواز سے بولو، شرما کیوں رہے ہو؟ نہیں 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 نہیں. دیکھیں یہ جو مہتاب بھائی کی اسٹوری تھی، مہتاب حیدر صاحب کی اسٹوری تھی، اس میں جو مجھے نہیں پتا کہ 8 بلین کا فگر ان کے پاس کہاں سے آیا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 3 بلین تو ان کے آلریڈی ہمارے پاس ڈپازٹ ہیں، اور 1.2 بلین جو ہے وہ مزید انہوں نے ہم کو کریڈٹ لائن دی ہوئی ہے. تو 4.2 تو آلریڈی ہے. تو مہتاب بھائی کے حساب سے 3.1 کی اس میں انہانسمنٹ تھی. آپ کے یہ 1.2 ہے، وہ پیٹرول خریدنے کے اوپر ریوالونگ کریڈٹ ہوتی ہے، کچھ عرصے پہلے ہوئی ہے. جی شوکت بھائی کہہ رہے ہیں تو میرے ادھر پڑوسی ہیں، پیچھے ہی رہتے ہیں، میں کیا بول سکتا ہوں. لیکن مجھے تو کچھ میں آپ کو سچ بتاؤں، جس دن سے وزیر بناؤں نا، 2 دن بعد امریکہ چلا گیا ہوں، واپس آیا ہوں 1 دن بعد ادھر چلا گیا ہوں، اس کے بعد عید سے 1 دن پہلے آیا ہوں، عید کا دن بھی لاہور میں گزارا ہے. میں تو دفتر بھی نہیں گیا ہوں، خدا کا واسطہ میں کون سے اقدامات واپس کریں. جی کوئی قدم کوئی جو کراچی کے حوالے سے پتہ نہیں کیا شوکت بھائی کر کے گئے ہیں. اگر کچھ کر کے گئے ہیں تو مجھے بتا دیں، میں بھی پوچھ لوں گا ان سے بھی، اور اس کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے. اور کوئی ہم نے اقدامات واپس نہیں کرے ہیں. ہم نے ایک قدم واپس اٹھایا کہ ہم نے گورنر صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دی. میں یہ سپریم کورٹ کے پاس جو پیسے جمع ہیں، سندھ حکومت کا موقف ہے کہ یہ تو ٹیکس یہاں پہ ملک ریاض صاحب کو دینا چاہیے تھا، تو یہ سندھ حکومت کو پیسے ملنے چاہیے، یہ ان کا موقف ہے. بہرحال اس پہ سپریم کورٹ فیصلہ فرمائے گی. میں سپریم کورٹ کے فیصلے آنے تک کوئی اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ بات سے اگر دے دیں تو اس پہ K4 پہ اور دیگر چیزوں میں بڑی آسانی ہو جائے گی. جی بالکل صحیح. آخری سوال. یار ابھی آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو پھر یہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو ٹھیک ہے. حکومت قائم ہوتے ہی وزیر اعظم صاحب اور تمام وزراء کہتے ہیں کہ ہم انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، لیکن حنیف عباسی صاحب نے شیخ رشید کی وگ اتارنے کے لیے انعام رکھ دیا 50,000 روپے کا. 50,000 کا. یہ کیا انتقامی کارروائی کی؟ ایک بندے کو سر عام آپ لوگ عزت کریں گے؟ بہت میں سمجھتا ہوں. پریس کانفرنس ختم ہو گئی بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ 50,000 روپے بہت زیادہ ہیں، 25 کافی ہے.